نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم حضرت بهز بن حکیم بن معاویہ قشیری بصری اپنے والد اور وہ بہز کے دادا اور اپنے والد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کرتے ہیں انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیات کی تفسیر کرتے ہوئے سنا انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی قولہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا تفسیر کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اہل اسلام اے جماعت المسلمین یا معشر المسلمین انتم تتمون 70 امہ اے اہل اسلام مسلمانوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہداؤ مومنوں نوجوان پیرو اے عامت المسلمین انتم تتمون 70 امہ تم 70 امتیوں کو تمام کرتے ہو یعنی 70 امتی جو پہلے گزرے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان 70 کے 70 کا خاتم الامم ہو افضل الامم ہو خیر الامت ہو بہترین امت ہو ان سب 70 کے 70 سے تمہارا شان تمہارا مقام اعلیٰ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اور
سب انبیاء سے اعلی و بالا، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبوت کا کوئی چانس، کوئی امید، کوئی راستہ نہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب ائمہ کے خاتم النبی، سب نبیوں کے، سب انبیاء کے خاتم الانبیاء ہیں، اے میرے آقا، اے میرے نبی، تیرے امت بھی سب امتوں کے خاتم الامم ہے، سب امتوں کی سردار ہے۔ انتم تتمون 70 امہ۔ مولانا یہاں جو لفظ 70 روایت میں آیا ہے، اس سے مراد تحدید عدد نہیں کہ 70 امت تھے پہلے، نہیں، یہ 70 امت بڑے بڑے موٹے امتیں تھیں، چھوٹی امتیں، چھوٹی گروہ ہیں، چھوٹی جماعتیں، وہ لا تعد ولا تحصى، ان کا تو کوئی حساب ہی کر نہیں سکتا۔ موٹے موٹے جو امتیں تھیں ان کا نام لیا گیا، عدد بیان کیا گیا کہ انتم تتمون 70 امہ، تم 70 امتوں کو کامل کرنے والے ہو، یعنی آخری اب تم آ گئے ہو، وہ سب کے سب نیچے ہیں اور تم اے امت محمد سب سے اعلیٰ ہو، تم گران قدر ہو، اے امت محمد اپنا مقام سمجھ لو، تم گران قیمت ہو، اے امت محمد سمجھ لو، اے امت محمد تم اللہ کے ہاں گرامی قدر ہو۔ انتم تتمون 70 امتا۔ مولانا اس کے بعد فرمایا انتم خیرها واکرمها علی اللہ، تم سب سے بہتر اور تمہارا شرف اکرام سب سے بالا تر ہے اللہ کے ہاں۔ یہ روایت ترمذی شریف کی ہے اور ابن ماجہ دارمی نے اس کو بھی روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے یہ روایت کرتے ہوئے آپ اپنا نظریہ دیا کہ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ علماء نے کہا یہ جو آخری حدیث مشکات کا، اور پھر امام ترمذی نے کہا کہ ھذا حدیث حسن، یہ بھی حسن خاتمہ پر دلالت کرتا ہے کہ امت کا خاتمہ حسن پر ہوگا۔ اب یہاں چند بحثیں ہیں۔ سب سے پہلے بحث یہاں یہ ہے کہ کنتم خیر امہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا تعلق کس زمانے کے ساتھ ہے؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، مختلف قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اس امت کی بلائی اور بہتر امت ہونے کا ذکر پہلے سے اللہ نے کر دیا تھا لوح محفوظ میں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ سابقہ گزشتہ تمام امتوں کے درمیان اس امت محمدیہ کا ذکر خیر ہوتا رہا، تو ان سب امتوں میں سب سے زیادہ ذکر خیر اسی امت کا ہوتا رہا۔ کچھ علماء نے کہا کہ اس سے علم قدیم، علم ازلی مراد ہے، کچھ نے کہا اس سے مراد لوح محفوظ میں یہ تذکرہ ہے، کچھ نے کہا کہ اس سے مراد امتوں کے بیچ میں اس امت کا تذکرہ ہوتا رہا۔ بہرحال جو بھی احتمال ہو، ہر ایک احتمال اپنا جگہ پہ صحیح ہے۔
فرمایا کنتم خیر امہ، یہ ماضی بعید ہے اور اس میں استمرار کا معنی ہے، یہ غیر منقطع ہے، یہ سلسلہ ابتدائی زمانہ سے جاری ہے، آخرین کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے اس امت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب دوسری بحث یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ تم وہ بہترین امت ہو، کون سے زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ کچھ علماء نے کہا یہ مہاجرین کے ساتھ خاص ہے، کچھ علماء نے کہا یہ تمام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یہ وہ اس کے مصداق ہیں۔ کچھ علماء نے یہ کہا کہ کنتم خیر امہ سے مراد اس امت کے علماء، شہداء، صالحین مراد ہیں۔ میں نے کہا نا عام طور پہ اس کو لے لیا جائے کہ اس امت کے نبی کے اصحاب شامل ہیں، مہاجرین انصار شامل ہیں، پھر خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم وہ بھی شامل ہیں۔ چلتے 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 مجھ اور آپ تک جن لوگوں کا عقیدہ صحیح ہے وہ شرک نہیں کرتے، جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہے، جو لوگ شریعت محمدی پر پابند ہیں، وہ سب کے سب، وہ علماء ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، وہ سب اس حدیث کے مصداق ہیں۔ میرے دوستو، اس امت کے صلحاء کا کیا کہنا جی؟ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، دیکھیے پیغمبر نے اس امت کو کس طرح تربیت دی، مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو۔ ایک تابعی بنام ربعی بن حراش، اللہ کے محبوب کے شاگردوں نے اللہ کے محبوب سے تربیت حاصل کی، تابعین نے صحابہ سے تربیت حاصل کی، تب تابعین نے تابعین سے چلتے 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 آج بھی یہ امت خیر اس امت میں جاری ہے، علماء بھی اس امت میں ہیں، شہداء بھی اس امت میں ہیں، صالحین بھی اس امت میں ہیں۔ میرے دوستو، ساتھیوں، یہ ربعی بن حراش بخاری شریف کے راوی ہیں حدیث کے، اس نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا، ما کذب قط، اس نے پوری زندگی گزاری، ایک دن بھی اس کی زبان سے جھوٹی لفظ نہیں نکلا۔ بولو سبحان۔ اس کے دو بیٹے حجاج بن یوسف کے مخالف باغی تھے، حجاج کافی چھاپا مار رہا تھا کہ ان کو گرفتار کرے، گرفتار نہ کر سکے۔ تربیت دیکھو، امت کی خیر دیکھو، انتم خیر الامم انتم تتمون 70 امہ، دیکھو کمال دیکھو۔ سبحان اللہ۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ حضرت اتنا چھاپا مارنے کی کیا ضرورت ہے، ان کے والد تو ایسے سچ گو راست گو ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھو، فوراً یہ بتا دیں گے